بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ یہ سبق نمبر 6 ہے اور جس کا عنوان ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شاہین۔ خاص الفاظ میں ہم کو گردانتے ہیں امکانات، امکان کی جمع ہے جس کے معنی ہے ممکن یا امید یا ممکن صورتیں، یعنی امیدیں جمع ہوگی۔ آشنا جان پہچان کرنے والا یا جاننے والا۔ آہی سحر، آہ کہتے ہیں فریاد کو، سحر صبح کو، یعنی صبح کو کی گئی فریاد، اس کے معنی بیدار، جاگنا یا جگانا۔ پیام بر، پیام کہتے ہیں پیغام کو، بر دینے والا یعنی پیغام دینے والا۔ ترجیح، فوقیت یا اس کو ہم معنی کریں گے اہمیت۔ خوددار، خود پر بھروسہ کرنے والا۔ خود مختار یعنی خود اپنے فیصلے کرنے والا۔ درویش جس کے معنی فقیر یعنی دنیا کی حرص سے پاک۔ صفات کے معنی خوبیاں۔ قصری سلطانی کے معنی قصر محل کو کہتے ہیں یعنی بادشاہ کا محل۔ قناعت کہتے ہیں توڑے پر راضی ہونا یعنی صابر یعنی صبر کرنے والا۔ کوہ بیابا، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، بیا صحرا کو۔ نو پہاڑ اور صحرا یا ویرانی، یا پہاڑ اور ویرانی بھی ٹھیک ہے۔ گدھ ایک مردار خور پرندہ ہے، یہ اس کے حوالے سے بانو قدسیہ کا ایک ناول بھی ہے یعنی راجہ گدھ، اس میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مفاد پرست، اپنا فائدہ اٹھانے والا، مفاد فائدوں کو کہتے ہیں۔ نوری بصیرت، نوری بصیرت دور تک دیکھنے کی طاقت۔ یہ وسعت نظری، وسعت نظری کہتے ہیں دور تک دیکھنا۔ یہ ہے مختصر سوالات ہے، پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ شاعری مشرق کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ شاعری مشرق علامہ محمد اقبال کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو مصور پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو مصور پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، مطلب اپنی شاعری کی بدولت مسلمانوں کو ان کے اصل مقام اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کے لیے لکھی ہوئی نظمیں پڑھی ہیں؟ جی ہاں، چلے آئے اس کو توڑا پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر اور مصور پاکستان ہے۔ اپنی شاعری کی بدولت آپ نے مسلمانوں کو ان کے اصل مقام اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو شاہین کے تصور سے آشنا کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک خاص علامت یعنی شاعر کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور باقی پرندوں پر ترجیح دی ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شاہین خوددار اور غیرت مند ہے۔ یہ شاہین کی صفات ہے، یہ کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، شاہین آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، تنہائی پسند ہے اور انتہائی تیز نگاہ رکھتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی صفات مرد مومن کی بھی ہے، یعنی مومن اور مسلمانوں میں بھی یہی صفات ہونی چاہیے اور یہ اس کے اصل مقصد ہے، اور وہ نوجوانوں میں بھی یہی صفات دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی شعری مجموعے بال جبریل کی نظم شاہین میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاہین کو یوں پیش کیا ہے: جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ شعر شاہین کی نظم سے لی گئی ہے۔ جپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جپٹنا یہ شاہین کے صفات ہے۔ جپٹنا کسی چیز پر حملہ ور ہونا، پلٹ کر واپس ہونا، پھر واپس جو ہے پھر جپٹتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، اور یہی جو صفات ہے یہ کیا کرتا ہے؟ جسم میں جذبہ بڑھاتا ہے۔ اور دوسری یعنی یہ صفات جو ہے یہ مومنوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اس شعر میں بھی شاعر شاہین کی یعنی صفات بیان کرتے، پرندوں دنیا کا درویش ہوں میں، یعنی شاعر کہتا ہے کہ شاہین جو ہے دوسرے پرندوں کی طرح گھونسلوں یعنی اپنے گھونسلوں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ تو پہاڑوں
اور جنگلوں میں رہتا ہے اور اپنا جو شکار ہے خود تلاش کرتا ہے کہ شاہین بناتا نہیں آشیانے، اور دوسروں کی طرح جو ہے دوسرے پرندوں کی طرح ہے جو ہے وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں رہتا، کیونکہ وہ آشیانہ کو جو ہے ذلت تصور کرتا ہے۔ اور یہ صفات جو ہے یہ ایک مردی مومن میں بھی ہونا چاہیے، یعنی مردی جوان مرد میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، بلکہ اپنے مستقبل استوار کرنے کے لیے ہر وقت جدوجہد کرنی چاہیے اس کو۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانوں کو شاہین کی صفات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے پیغام کے ذریعے ان کی تربیت کا اہتمام کیا ہے، چونکہ شاعری اثر رکھتی ہے اور ایک دم سے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس لیے شاعری کی تمام تر صفات کے حوالے سے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اشعار ملتے ہیں۔ آئیے شاہین کی صفات کے حوالے سے علامہ اقبال کے پیغام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ شاہین چونکہ غیرت مند، خوددار اور درویش ہوتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کا کیا ہوا شکار پسند نہیں کرتا اور نہ ہی مردار کھاتا ہے، خود شکار کرتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو بھی حوصلہ دیتے ہوئے اس شاہین کی صفات پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے لیے کرگس یعنی گدھ اور شاہین کا موازنہ کرتے ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، یعنی دونوں پرندے اسی فضا میں ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ اونچے پرواز کرگس جو گدھ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی کرگس، اس کا وہ جو جہاں اور ہے یہ مردار کھاتا ہے، اور شاہین کا جہاں اور خود اپنا شکار تلاش کرتا ہے۔ اتنا کافی ہے، دوسرا پارٹ پھر کریں گے۔